رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی عبادت کی بھی توفیق بخشی۔ اب ایک دم سے یہ کہنے کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ نماز روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، عید کا ذکر ہو رہا ہے۔ عید کے ذکر کے ساتھ ہی فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ یعنی اگر یہ بندے پوچھیں کہ یہ رمضان گیا تو رمضان جانے کے بعد کیا ہماری اللہ میاں دعا نہیں سنے گا؟ رمضان ہی میں سنے گا، بس جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک انتظار کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی تمہارے قریب تھا، رمضان میں بھی قریب تھا، اب رمضان کے بعد بھی قریب رہوں گا۔ تم ہی ہو جو تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ رمضان میں اللہ کے پاس آئیں گے اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ تم ہو جو ہم سے دور چلے جاتے ہو، ورنہ میں تو تمہارے قریب ہوں، ہر وقت، ہر آن، ہر مہینے میں، ہر گھر میں، دن میں، ہر رات میں۔ اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم تو ہر وقت قریب ہیں تمہارے، لیکن تم دور چلے جاتے ہو، یعنی مجھے بھول جاتے ہو۔ میں تو تمہیں نہیں بھولتا، تو میں موجود ہوں، قریب ہوں ہر حالت میں۔ البتہ تم غفلت کا شکار ہو کر مجھے بھولا بیٹھتے ہو، تو اب ایسا نہ کرنا۔ رمضان میں تم نے میرے ساتھ میرے پاس آ گئے تھے، میرا قرب تم نے حاصل کر لیا تھا، تو اب اس قرب کو ضائع نہ کرنا۔ اور قریب ہونے کی بھی مزید تفصیل بیان فرما دی کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی پکار۔ یعنی میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول کرتا تھا، رمضان کے بعد نہیں کروں گا، یا رمضان میں تمہاری عبادتیں قبول کرتا تھا اور رمضان کے بعد نہیں کروں گا۔ میں تو پہلے بھی دعائیں قبول کرتا تھا اور اب بھی کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور کہیں چلا گیا، میں تو قریب ہی ہوں، اور اگر تم مجھے پکارو گے، سچے دل سے پکارو گے، تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہارے قریب رہوں گا۔ تم بھی تو میری بات کو لیا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کی بھی تو تعمیل کر لو، میرا بھی تو جواب دے دو۔ میں نے جو تم سے بات کہی ہے وہ اس کے اوپر بھی تو عمل کر لو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے تم سے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، رمضان کے بعد تمہیں روزے نہیں رکھنے، رمضان کے بعد تمہیں ہر رات میں 20 رکعتیں نہیں پڑھنی، لیکن میں نے تم سے کہا ہے کم از کم رزق تو تمہارا حلال ہو، کھانا جہاں سے کھا رہے ہو وہ تمہارا حلال ہونا چاہیے، ناجائز حرام آمدنی سے پرہیز کرنا ہے تمہیں، یہ میں نے تمہیں پکار رکھا ہے پہلے ہی سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری بات سنو، میری بات پر عمل کرو۔ پھر میں کہیں نہیں گیا تم سے دور، اور میں نے تم سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیا کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے اب تمہیں میں نے رات کو 20 رکعتیں پڑھنے کا مکلف نہیں کر رکھا، اب میں صرف تم سے 5 وقت مانگتا ہوں کہ 5 وقت آ کر میرے حضور مسجد میں جماعت سے پڑھ لیا کرو۔ اب میں تم سے نہیں کہتا کہ 1.5 گھنٹے کی نماز رات کو مسجد میں آ کے پڑھا کرو، صرف فرض نماز آ کے نماز پڑھ لو جو زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ آ کے مسجد کے اندر پڑھ لو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی۔ میں نے تم سے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو میری اس آواز پر لبیک کہہ دو کہ ہاں جی ہم نہیں بولیں گے جھوٹ۔ میں نے تم سے کہا غیبت نہ کرو، تو میری اس بات کو تسلیم کر، میری اس بات پر آواز کو لبیک کہہ دو۔ میں نے تم سے کہا کہ کسی پر بہتان نہ باندھنا، تم میری اس بات کو تسلیم کر لو۔ میں نے تم سے کہا کہ رشوت نہ لینا، رشوت نہ دینا، میری اس بات کو تسلیم کر لو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری دعا قبول کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں، تمہاری خواہشات دعاؤں کے ذریعے پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی تو میری بات سن لو، تم بھی تو میری پکار کا جواب دے دو، اور جن چیزوں میں نے تم من روک رکھا ہے ان سے پرہیز کر لو۔
آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی طاقتوں کو غلط استعمال نہ کرو، یہ میں نے تم سے کہہ رکھا ہے۔ تو جب میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میری اس پکار پر بھی تم قبول کر لو اور اس کے اوپر عمل کر لو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات سن لو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ کام کر لیا تو تم بالکل سیدھے راستے پر آ جاؤ گے اور تمہارے تمام کام بھلائی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ www.darsequran.com